ذکر شبیر نہیں کھانے کمانے کے لیے۔ حضرات کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیج پہ، جس میں جناب محترم بیتاب صاحب بھی ہیں اور ہمارے میسم صاحب بھی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجمع سو گیا ہے، ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے، آئیے میری آواز سے آواز ملا دیجئے، اس لیے کہ علی کا نعرہ وہ نعرہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سن لے کہ جسے بولنا نہیں آتا تو کم از کم وہ تو یہ علی کہی دیتا ہے، نعرہ حیدری۔ ارے سب جاگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ سب سو رہے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ السلام علیکم یا علی القبور سرور پڑھ دوں، لیکن یہ علی کے نعرے کے بعد اب سمجھ میں آیا کہ ہاں سب بیدار ہیں، اس لیے کیوں نہ بیدار ہوں۔ ذکر ابو الفضل عباس ہو رہا ہے، جو جا رہے ہیں انہیں نہ دیکھیے، جو آ رہے ہیں انہیں دیکھیے، اس لیے کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، آنے والے آ جاتے ہیں۔ آئیے عامر فیض آبادی صاحب کو آپ کے حوالے کروں، لیکن اس سے پہلے آپ بیداری کا ثبوت دے دیں۔ آئیے، ابھی تک میں نے منو بھائی اپنے مصرے نہیں پڑھے، آئیے اب نظامت میں اپنے مصرے پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ ارے بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، آئیے مصرے پڑھ دیتا ہوں، اپنے مصرے پڑھتا ہوں۔ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا۔ ذرا سبیدار ہوئیے، جو ماحول ہے عامر صاحب کو دے دیجئے گا کہ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا۔ ارے لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا۔ لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہنستا کھیلتا مجمع ہے، آئیے آپ بھی مسکرائیے، میں بھی مسکراتا ہوں۔ بھیا جو کام کرنا ہے بڑی جلدی جلدی کرو، آئیے میں بھی مسکراتا ہوں، آپ بھی مسکرائیے، اس لیے کہ پرچم عباس سامنے ہے، نہ نظامت کے ماتھے پہ شکن ہے، نہ نظامت کے ماتھے پہ پسینہ ہے، نہ نظامت کی حلق سوکھ رہی ہے، اس لیے کہ شبی ہے ساقی کوثر کا جشن ہے۔ ہم مدحت آل محمد کے کوثر سے سیراب ہو رہے ہیں، نہ آپ پیاسے نہ ہم پیاسے، نہ آپ بھوکے نہ ہم بھوکے، اس لیے کہ آل محمد کا تذکرہ ہے۔ آئیے بہت دیر سے تذکرہ ہو رہا ہے اور شعراء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی کا تذکرہ، ماشاءاللہ ہمارے بیتاب صاحب نے تو کوئی ایسا صرف نہیں چھوڑا، صرف ایکسل سے بھی دو دیا، ٹائٹ سے بھی دو دیا، اب جتنے بھی گناہ ہیں وہ بالکل صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ آئیے میں ایک نتیجہ آپ کے حوالے دیتا ہوں، آخری تک جو مرد مومن ہے میں ایک نتیجہ دیتا ہوں، جو خاموش ہیں وہ کم از کم خاموشی کا روزہ توڑیں اور میرے ساتھ بولیں، اور عامر فیض آبادی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے، آپ لوگوں نے سانپ دیکھا ہے؟ اور خدا کی قسم جنہوں نے سانپ نہیں دیکھا وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے، اس لیے کہ کوئی تو ایسا ہے ہی نہیں کہ جس نے سانپ نہ دیکھا ہو۔ سب نے دیکھا ہے؟ نہیں ہم زبان ہو کے بولیے، دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہے۔ آئیے ایک نتیجہ سنیے، شعر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نتیجے کے بعد عامر صاحب آپ کے حوالے۔ صاحب سے میں نے پوچھا، حضرت صاحب یہ بتائیے، یہ جو آپ کی زبان اندر باہر کرنے کی عادت ہے یہ پہلے سے تھی یا بعد میں ہوئی؟ لکھنؤ کا مجمع ہے، میں جانتا ہوں کیا سننا چاہتا ہے، یہ جو اندر باہر زبان کرنے کی عادت ہے یہ پہلے سے تھی یا بعد میں ہوئی؟ حضرت صاحب نے کہا، جناب قرطاس کربلائی صاحب یہ صفت پہلے سے نہیں تھی بلکہ بعد میں ہوئی۔ میں نے کہا کب ہوئی؟ کہا سنیے، پہلے یہ سن لیجئے کہ زبان اندر باہر ہوتی کیوں ہے۔ میں نے کہا کیوں ہوتی ہے؟ تو حضرت صاحب نے کہا، جناب قرطاس کربلائی صاحب آپ نے کبھی 15 شعبان کا حلوہ کھایا ہے؟ میں نے کہا بالکل کھایا ہے۔ کہنے لگے کہ 15 شعبان کے حلوہ کھانے کے بعد آپ زبان اندر گھماتے ہیں یا اندر باہر کرتے ہیں؟ میں نے کہا میٹھی چیز کو کھانے کے بعد فطرت انسانی ہے، زبان اندر باہر نہیں بلکہ اندر گھمائی جاتی ہے۔ اس نے فوراً کہا اچھا اگر کوئی تلخ چیز، زہریلی چیز کھا لیجئے۔ میں نے کہا کبھی اندر کروں گا، کبھی باہر کروں گا، کبھی اندر کروں گا، کبھی باہر کروں گا۔ میں نے صاحب سے کہا کہ آپ بتاؤ کہ یہ عادت کب پڑی؟ صاحب نے کہا بس یہی تو فلسفہ ہے، پہلے نہیں تھی، جب سے غار میں ایک صحابی کو کاٹا، جب سے غار میں کسی ایک زہریلے کو کاٹا تب سمجھ میں آیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں زہریلا ہوں، اب سمجھ میں آیا جو پہلو میں بیٹھتے تھے یہ آستین کے سانپ تھے، اس سے زیادہ زہر تو ان کے جسموں میں بھرا ہوا ہے۔ آئیے بہت اچھا ماحول ہے، میں آپ کے حوالے عامر فیض آبادی صاحب کو کر رہا ہوں ان مصروں کے سہارے کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے۔ بارگاہ ابو الفضل عباس میں مصرے پڑھ رہا ہوں، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، یہ شخص
دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے. آئیے میری مراد ہے جناب محترم عامر فیض آبادی صاحب، آپ جیسے سننا چاہتے ہیں ویسے استقبال کیجیے. ارے اب تو صلوات پڑھ دیجئے. حضرات، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ کافی دنوں سے میں محفلیں پڑھ رہا ہوں. میرا بھی ارمان تھا کہ کبھی میں بیتاب ہلوری صاحب کی بات پڑھوں، آج وہ پورا ہو گیا. میں یہاں سے ایک مطلع چند شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں باوجھ بلا. کس والے پڑھیں بتائیے آپ؟ ایک اور صلوات پڑھنے باوجھ بلا. ٹھیک. یا حضرات مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بالکل نوا کلام، نیا. جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا، جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا. موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی، جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا. موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی، جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا. موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی، جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا. موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی. تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی. پروردگار لا فتح لا سیف نعرہ. جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا. موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی. تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی. دیکھیے مجمع بہت ہے لیکن بولنے والے کم ہیں. تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی. سجدہ شکر پہلے بجا لائیں گے، بعد میں نظر مولا بھی دلوائیں گے. روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا، آج جبریل کو نوکری مل گئی. روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا، آج جبریل کو نوکری مل گئی. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے والے بھی بول دیں. داد دینا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. داد دینا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. جیسے میں دوسرا مصرع ختم کروں ویسے آپ کو واہ 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 کرنا، بس اتنی سی بات. اتنا سمجھا کہ اور کوئی نہیں پڑھے گا سوائے ہمارے. جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا. موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی. تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی
حسرت ہوئی کام آیا یہاں پر بھی عشق علی خلد جانے کی جب دل میں حسرت ہوئی کام آیا یہاں پر بھی عشق علی ہند سے شہر جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی ہند سے شہر ہند سے شہر جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی ابھی تک کسی شاعر نے مائک کی شکایت نہیں کی ہے اس لیے میں بھی نہیں کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی ہند سے شہر جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی ماشاءاللہ سے آپ بولنے لگے ہیں داد دینے لگے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ داد کی ٹائمنگ آپ تھوڑا سا بڑھا دیجیے جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا ڈسٹرب چاہے جتنا کرے جتنا یاد ہے اتنا پڑھوں گا جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی شعر پر پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ چند قدموں میں ہوئی حضرت حر بنا چند لمحوں میں پھر معجزہ یہ ہوا ایک پردہ گرا ایک پردہ اٹھا موت آئی نئی زندگی مل گئی شہر جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی ہند سے شہر جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی دیکھیے ہمارے اس دائش پر محترم جناب فخری میرٹھی صاحب اور نیسم گوپال پوری صاحب جیسی شخصیت موجود ہیں جو ابھی آپ کو اچھے اچھے شعر سنائیں گے انہی کی موجودگی میں میں بھی چاہتا ہوں کہ دو چار شعر آپ کو اچھے سنا دوں ورنہ یہ سچ ہے کہ محفل آج کل مجھ سے بہتر کوئی پڑھتا ہی نہیں جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی منو بھائی آپ بہت دور بیٹھے تم کو خیبر میں ناد علی مل گئی تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی شعر پر پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہے ملاحظہ فرمائیں جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی کون مولا اب اسے جان ہے عشق حیدر کی ایک یہ بھی پہچان ہے دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ جب بھی صورت کوئی لعنتی مل گئی دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ زندہ موت تم کو ہمیں زندگی
से लानत निकलती है बे साख्ता, जब भी सूरत कोई लानती मिल गई। करबला लेके आई है किस्मत मुझे, खुल्द की अब नहीं है जरूरत मुझे, बाद मरने के मिलना थी जन्नत मुझे, कल की जन्नत मुझे आज ही मिल गई। बाद मिलना थी जन्नत मुझे, बाद मरने के मिलना थी जन्नत मुझे, कल की जन्नत मुझे, कल की जन्नत मुझे आज ही मिल गई। तुमको खैबर में माले गनीमत मिला, हमको खैबर में नादे अली मिल गई। तुमको खैबर में माले गनीमत मिला, हमको खैबर में ना दे अली मिल गई। जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं कम दाद में भी पढ़ लेता हूं। तुमको खैबर में माले गनीमत मिला, हमको खैबर में ना दे अली मिल गई। जिंदगी के अंधेरों का कुछ गम नहीं, चांद सूरज के मोहताज भी हम नहीं। करबला और नजफ के भिखारी हैं हम, जब भी चाहा हमें रोशनी मिल गई। करबला और नजफ के भिखारी हैं हम, जब भी चाहा हमें रोशनी मिल गई। देखिए फूल डालिए लेकिन इतना हिस्सा छोड़ के। करबला और नजफ के भिखारी हैं हम, जब भी चाहा हमें रोशनी मिल गई। अब यहां से एक मतला संक्षेप पेश करता हूं, मुलादा फरमाए। एक और सलवात पढ़ लें माओ कलम। या जनाबे शेख ज़ाहिर में बड़े अल्लाह वाले हैं। थोड़ा सा जुड़ जाइए। जनाबे शेख ज़ाहिर में बड़े अल्लाह वाले हैं। देखिए टाइमिंग का बहुत फर्क पड़ता है। जनाबे शेख ज़ाहिर में बड़े अल्लाह वाले हैं। जनाबे शेख ज़ाहिर में बड़े अल्लाह वाले हैं, मगर हाँ दिल के अंदर कुछ गदीरे खून के छाले हैं। मगर हाँ दिल के अंदर कुछ गदीरे खून के छाले हैं। मगर हाँ दिल के अंदर कुछ गदीरे खून के छाले हैं। और ये भी शेर पेश करता हूँ, पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ, मुलादा फरमाएं। ये शेर ऐसा शेर है जो मैं पढ़ता हूँ वो भी सही होता है और जो सामाइन समझते हैं वो भी सही होता है। अब शेर पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं कि सकीफा में जो हंगामा है उसको आप यूं समझे। सकीफा में जो हंगामा है उसको आप यूं समझे। सकीफा में जो हंगामा है उसको आप यूं समझे। अली के बुग़्ज़ में कुछ चींटियों ने पर निकाले हैं। अली के बुग़्ज़ में कुछ चींटियों ने पर निकाले हैं। यही मिसरा
यही मिसरा अली के बुग़्ज़ में कुछ चींटियों ने पर निकाले हैं। यही मिसरा मैंने एक बार बॉम्बे में पढ़ा तो दरमियान से एक साहब खड़े हुए, बोले आमिर साहब अभी जो आपने पढ़ा है कि अली के बुग़्ज़ में कुछ चींटियों ने पर निकाले हैं, वो लफ्ज़ चींटी नहीं है। हमने कहा सरकार जहां तक मुझे मालूम है वो लफ्ज़ चींटी ही है, वैसे आप बता देंगे तो मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने कहा वो लफ्ज़ चींटी नहीं है, वो लफ्ज़ चींटी है। तो मैंने कहा सरकार पढ़े लिखे लोग जो है वो चींटी ही बोलते हैं और आप जैसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो चींटी बोलते हैं। तो अपनी जहां पे मैं भी सही हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं और अपनी जहां पे आप भी सही हैं क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप जैसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही चींटी को चींटी बोलते हैं, तख्त को तखत बोलते हैं, सख्त को सखत बोलते हैं, उम्र को उमर बोलते हैं। सही क्या है गलत क्या है? चींटी सही है चींटी गलत है, तख्त सही है तखत गलत है, सख्त सही है सखत गलत है, उम्र सही है उमर गलत है। सकीफा में जो हंगामा को आप यूं समझे, अली के बुग़्ज़ में कुछ चींटियों ने पर निकाले हैं। अली के बुग़्ज़ में कुछ चींटियों ने पर निकाले हैं। हर एक सूरे को बच्चों की तरह पाला है ज़हरा ने, हर एक सूरे को बच्चों की तरह पाला है ज़हरा ने, कि कुरान के दहन में भी इसी घर के निवाले हैं, कि कुरान के दहन में भी यार कि कुरान के दहन में भी या कि कुरान के दहन में भी इसी घर के निवाले। राजू भाई रुक जाइए। अली के बुग़्ज़ में कुछ चींटियों ने पर निकाले हैं। मुझे मालूम था कि मैं कहूंगा तो आप रुक जाएंगे, वरना मैं कहता ही ना। अली के बुग़्ज़ में कुछ चींटियों ने पर निकाले हैं। इस शेर पर पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं। मुलादा फरमाए, लखनऊ में पढ़ रहा हूं कि फरिश्ते सबको फेंकेंगे उठाकर नार दोज़ख में। सब में आप नहीं आते। फरिश्ते सबको फेंकेंगे उठाकर नार दोज़ख में। फरिश्ते सबको फेंकेंगे उठाकर नार दोज़ख में। न देखेंगे रसूल अल्लाह के ससुराल वाले हैं, न देखेंगे रसूल अल्लाह के ससुराल वाले हैं, न देखें न देखें न देखेंगे रसूल अल्लाह के ससुराल वाले हैं। और हज़रात ये भी शेर पेश करता हूं, मुलादा फरमाए। अभी 2 लाख की ये फौज लाशों में बदल जाए। अभी 2 लाख की ये फौज लाशों में बदल जाए। अभी 2 लाख की ये फौज लाशों में बदल जाए। खुदा का शुक्र है अब्बास को ज़ैनब संभाले हैं। खुदा का शुक्र है अब्बास को
زینب سنبھالے ہیں خدا کا خدا کا شکر ہے عباس کو زینب سنبھالے ہیں خدا کا شکر ہے عباس کو زینب سنبھالے ہیں ابھی 2 لاکھ کی یہ فوج لاشوں میں بدل جائے خدا کا شکر ہے عباس کو زینب سنبھالے ہیں خدا کا شکر ہے عباس کو زینب سنبھالے ہیں علی سے دشمنی کیوں ہے ہمیں معلوم ہے مفتی علی سے دشمنی کیوں ہے ہمیں معلوم ہے مفتی مفتی مانے فتویٰ دینے والا علی سے دشمنی کیوں ہے ہمیں معلوم ہے مفتی علی سے دشمنی کیوں ہے ہمیں معلوم ہے مفتی تیرے کنبے کے سب شجرے ہمارے دیکھ بھالے ہیں تیرے کنبے کے سب شجرے ہمارے دیکھ بھالے تیرے کنبے کے سب شجرے ہمارے دیکھ بھالے ہیں ایک مطلع ایک شعر اور اس کے بعد زحمت تمام ایک صلوات پڑھ دے باوز بلند علی کے بغض میں کچھ چیونٹیوں نے پر نکالے ہیں مطلب پیش کرتا ہوں مولانا فرمائیں زمانے بھر میں تیرا احترام ہے عباس زمانے بھر میں تیرا احترام ہے عباس زمانے بھر میں تیرا احترام ہے عباس تیری وفا کا زمانہ غلام ہے عباس بغیر ہاتھوں کے دنیا کی جھولی یا بھائینا خدا کے بعد یہ تیرا ہی کام ہے عباس خدا کے بعد یہ تیرا ہی کام ہے عباس خدا کے بعد یہ تیرا ہی کام ہے عباس ہم سر بھائی سن سب رہے ہیں لیکن آپ سے اچھا کوئی نہیں سن رہا ہے خدا کے بعد یہ تیرا ہی کام ہے عباس خدا کے بعد یہ خدا کے بعد یہ تیرا ہی کام ہے عباس یہ مشک بھرنے چلا ہے تو بھر کے دم لے گا یہ مشک بھرنے چلا ہے تو بھر کے دم لے گا یہ مشک بھرنے چلا ہے تو بھر کے دم لے گا وقار فاتح خیبر کا نام ہے عباس وقار فاتح خیبر کا نام ہے عباس بغیر ہاتھوں کے دنیا کی جھولی یا بھرنا خدا کے بعد یہ تیرا ہی کام